بلوچستان کے حقوق کے طلبہ کے حقوق کے لیے ایک کمیشن بنا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پوری الغار ہے، جمعیت کے ناظم اعلیٰ اور پوری یہاں سابقین موجود ہے. ہمیں اس معاملے کو سنجیدہ طور پہ ایڈریس کرنا چاہیے. جہاں ہماری کمی کوتاہی ہے پورے ملک میں، اسے کھلے دل سے تسلیم کر کے اسے دور کرنے کے اسباب پیدا کرنے چاہیے. ہماری ذمہ داری ہے، اخلاقی بھی، سماجی بھی، دینی بھی، سیاسی طور پہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسائل میں، معاشرے میں مسائل پیدا نہیں کریں، اسے ایڈریس کریں، اسے حل کریں. جہاں لوگوں کی زیادتی ہے، جہاں لوگ اپنے کھوکھلے نعروں کے مفادات کے لیے ناجائز ہمیں تنگ کرتے ہیں، اسے بھی پھر پوری سنجیدگی کے ساتھ جو ہے وہ ایڈریس کرنا چاہیے. میں آخری بات یہ کہوں گا کہ یوتھ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے بلا شبہ لٹریچر کی ایک اہمیت ہے. میں خود جب مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے براوی میں ترانہ پیش کیا گیا، بہت دلسوز یہ ترانہ ہے. ندیم آپ نے لکھا ہے یہ یا کسی اور کا لکھا ہوا ہے؟ ہاں، بہت. اگر یہ بلوچی میں بھی آ جائیں، فارسی اور پشتو میں بھی آ جائیں تو ڈاکٹر محمد شاہ صاحب کے دل کو بھی تسکین ہوگا کہ جب ان کے مادری زبان میں آپ سید مودودی پہ ترانہ پڑھیں گے. میں کہوں گا کہ لٹریچر کے ساتھ جو باقی ذرائع ہیں، ان میں مولانا سید ابو العلا مودودی کا وہ ایک کتابچہ جسے مجھے 30 سال اس میدان میں متحرک رکھا، دور نو کا چیلنج اور نوجوان. میں آج بھی جب اس کتاب کو دور سے دیکھتا ہوں، جیسے میں نے اسی وقت ہی پڑھا تھا، ابھی تک میں اس کے کوئی مجھ سے کہتا ہے کہ آپ پہ کس کتاب نے زیادہ، میں نے بے شمار کتابیں پڑھی ہے. پھر بہت ساری ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد جو خرم مراد مرحوم کا فلسفہ اور مسلک تھا کہ اس نے ترجمان القرآن میں باقی مذہبی اسکالرز کو متعارف کرایا، میں نے مذاہب کے باقی مذاہب کے لوگوں کو بھی پڑھا ہے، جو مغربی دانشور ہے، فلاسفر ہے، ان کو بھی پڑھا ہے. لیکن اس ایک کتابچے کی جو غالباً 40-50 صفحے کا ہے کہ ایک نوجوان کیسے بلند عزائم کے لیے اپنی توانائی صرف کر سکتا ہے، میں کہتا ہوں کہ آج لٹریچر کی بے پناہ اہمیت کے باوجود، اس لیے کہ کہتے ہیں یہ سننے کا زمانہ ہے، یہ ترانوں کا زمانہ ہے، یہ کارٹونز کا زمانہ ہے، یہ گیمز کا زمانہ ہے، تو یہاں کلبز کی بھی بات کی گئی. جو بہت سارے چیلنجز ہیں اخلاقیات کی تشکیل نو کا، ہمیں اسے کھل کے، یہ ظاہر صابقین کی بھی ذمہ داری ہے، یہ یہاں جو بزرگ ہمارے علماء اور اسکالرز موجود ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے، اور ہم سے بڑھ کر آپ کی ذمہ داری اس لیے ہے، نوجوانوں کی، طلباء کی، کہ آپ ٹیکنالوجی سے واقف ہیں. ہم شاید واقف ہونے کے لیے میں بہت محنت کرنی ہوگی. اس لیے میں دردمندی سے یہ گزارش کروں گا کہ ابھی ہمارے پاس بہت بڑا میدان ہے، بہت بڑے کام ہیں. وہ جو جذبات ہیں، وہ جو نعرے ہیں، وہ جو سلوگنز ہیں، وہ جو ترانے ہیں، اسے ایک نئے میدان کے لیے اخلاق اور عزم اور ایک نئی دنیا کو منتقل ہونا چاہیے. تب ہم یہ امید کر سکیں گے کہ ہم اس دنیا کے اندر بھی بہت زیادہ اچھائیوں کے ساتھ، بہت ہمت اور شجاعت اور غیرت کے ساتھ اور ایک سلیقہ اور پاکیزگی کے ساتھ اپنی اس دنیا کو بسر کریں گے زندگی کے آخری لمحے تک. اور بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اس کے دیدار اور جنتوں کے حصول اور منزل کے لیے جو آخرت اصل منزل ہے، اس تک پہنچنے کے لیے بھی ہمیں بہت سارے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ اس قافلے کو حسن و عمل کے ساتھ پاکیزہ رکھیں، با سلیقہ رکھیں، با اخلاق رکھیں، اور زمانے کی جو چیلنجز ہیں، جو اہداف ہیں، جو مشکلات ہیں، جو فتنے ہیں، اسے سمجھنے بھی اور اسے حل کرنے بھی، اور اس قوم کے لیے نئی امید کا اور ایک بہتر مستقبل کا ذریعہ بنائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.